رمضان المبارک کے دوران ملک بھر کی مساجد میں لاک ڈاؤن پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ، علماء کرام کی قوم سے آئندہ جمعے کو یوم توبہ کے طور پر منانے کی اپیل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت علماء کرام کا اجلاس۔ عمران خان نے ماہ مقدس میں عبادات کے ساتھ یہ حفاظتی تدابیر پر مشاورت کی۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے وزیر اعظم چاہتے ہیں مساجد آباد رہیں۔ نور الحق قادری بولے عمران خان نے علماء کرام کو اعتماد میں لیا۔ آٹا اور چینی بحران کے ذمہ داروں کے لیے کی گھنٹی بج گئی۔ نیب نے یہ پرائم میگا سکینڈل قرار دیتے ہوئے کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق پر خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تمام قانونی پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قانونی جائزے کے بعد بھرپور، جامع، آزادانہ اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کو پیش ہونے کے لیے آخری موقع۔ نیب لاہور نے 22 اپریل کا نوٹس جاری کر دیا۔ نیب اعلامیہ کے مطابق اثاثہ جات انکوائری حتمی مراحل میں ہے۔ شہباز شریف سے انکوائری ضروری ہے۔ پیشی پر سماجی فاصلوں سے متعلق ہدایت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، ہو کیا رہا ہے؟ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ مزید کہا، کپڑے کی دکان کھولے بغیر درزی کی دکان کھولنے کا کیا فائدہ؟ بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ کے انتظامی کاموں کے لیے استعمال پر اسلامی نظریاتی کونسل اور مفتی تقی عثمانی سے شرعی رائے طلب کر لی۔ سنا ہے سندھ میں ایکسپائر آٹا اور چینی دی گئی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کہا، بعض صنعتوں کو کام کی اجازت دینا اچھا فیصلہ ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ سندھ سے متعلق باتیں بلا وجہ نہیں بنتی، کوئی تو وجہ ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن کلاسز، قبائلی اضلاع میں 3G اور 4G سروسز کی عدم فراہمی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ سے جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ کسی علاقے میں انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں۔ عدالت کو بتائیں قبائلی اضلاع کو انٹرنیٹ کی سہولت سے کیوں محروم رکھا گیا؟ سیالکوٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کی بندش، معاون خصوصی عثمان ڈار کا وزیر اعظم عمران خان کو خط۔ حکومتی اجازت کے باوجود انڈسٹری کی بندش کا معاملہ اٹھا دیا۔ برآمدی صنعت کی بندش کے ذمہ داروں کی بھی نشاندہی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال دیپال پور کا دورہ۔ عثمان بزدار نے گندم خریداری سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ کسانوں کے مسائل سنے۔ سینٹرل کانٹریکٹ اور قومی ٹیم میں شامل کھلاڑیوں کے آن لائن فزیکل فٹنس ٹیسٹ۔ فٹنس کوچ یاسر ملک ٹیسٹ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ٹیسٹ کا سلسلہ 2 روز جاری رہے گا۔ سال کے آخری ٹیسٹ جون کے پہلے ہفتے میں ہوں گے۔ کا آغاز مساجد سے کرنا، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کی پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے جو حقوق اللہ کی ادائیگی کا محور اور مرکز تھا، جو ہماری مساجد تھی، ان کو حقوق العباد کے ساتھ جوڑ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو توازن پیدا کرنے کی اس اعلامیے کے ذریعے کوشش کی ہے، علماء حضرات نے اسے اسلام کی حقیقی عکاسی قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم کی ان کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے علماء کے ساتھ ان کی تمام جو مطالبات تھے ان کو سننے کے بعد ان کو یقین دلایا کہ جو
جمعہ آنے والا ہے، یعنی رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک کے دوران، اس جمعۃ المبارک کو کیونکہ اکثریت علماء حضرات کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ اسے یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پہ منایا جائے، تاکہ پروردگار کی جو اس وقت پوری مخلوق جو ہے پورے کائنات کے اندر مشکلات کا شکار ہے، اس کی تکلیف کے ازالے کے لیے دعائیں کی جائیں، اور انہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ شورٹی دی گئی ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے امام، مؤذن اور خطیب جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، جہاں ہم معاشرے کے باقی طبقات کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ ہر طرح کے پروگرام کے اندر حصے دار بنا رہے ہیں، تو اس طبقے کو بھی انشاءاللہ ہم نظر انداز نہیں کریں گے، اور پرائم منسٹر صاحب عن قریب کوئی ایسا کمپریہنسو پروگرام متعارف کرائیں گے جس سے ان کی داررسی ہو۔ علماء حضرات کے حوالے سے جو دیگر انیشیٹیوز ہیں وہ منسٹر ریلیجیس افیئرز آپ سے شیئر کریں گے، جس میں اہم جو بات میں کرنا چاہوں گی کہ علماء حضرات نے یہ نشاندہی کی کہ ہم نے جو اسکولوں کے اندر یا کالجز کے اندر پڑھنے والے ہمارے طلباء طلبات تھے، ان کے لیے ٹیلی ایجوکیشن پی ٹی وی کے ذریعے جس کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن ہمارے جو مدارس کے اندر بچے ہیں جو حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے پی ٹی وی کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ گھر میں موجود ایسے طلباء طالبات کے لیے بھی اسی طرز پہ ایک پروگرام شروع کریں، تاکہ ان بچوں کو بھی اپنا جو حفظ کا ایک پروسیس ہے اور ایک قرآنی تعلیمات کے ساتھ جڑا ان مدارس کے بچوں کا بھی ایک تدریسی جو سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے یوٹیلیٹی بلز، چونکہ علماء کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مدارس، مساجد اور امام بارگاہ اور دیگر جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں، ان کے اندر جو باقی شعبوں میں ہم نے ڈیفر کیا ہے بجلی کے بلوں کو اور دیگر یوٹیلیٹی بلز کو، اس میں ان کو بھی شامل کیا جائے، جو انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو معاشی ٹیم کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ علماء حضرات نے پوری قوم کو یک زبان ہو کر، یک آواز ہو کر کرونا کے خلاف اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء حضرات کی جو ایک ہراول دستے کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے پاکستان بھر میں ایک لیڈنگ رول جو وزیر اعظم نے ان کو دیا ہے، انہوں نے توقع ظاہر کی کہ علماء حضرات ان کو مایوس نہیں کریں گے، اور اس مساجد کے کھولنے کے فیصلے کو وہ اس اعلامیے پہ منوعن عمل درآمد کریں گے، اور اگر کہیں کوئی اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر وہ ہر آئینی اور قانونی قدم اٹھانے کی حکومت مجاز ہوگی جہاں کہیں اس اعلامیے کی خلاف ورزی ہوئی۔ مولانا صاحب آپ اس حوالے سے جو علماء حضرات کا اور پرائم منسٹر کا جو آج کا سیشن ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ ان کے نقطہ نظر کے حوالے سے بھی ایک جو پالیسی بنی ہے اس کو بھی آپ ذرا حضرات کی جو ایک ہراول دستے کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے پاکستان بھر میں ایک لیڈنگ رول جو وزیر اعظم نے ان کو دیا ہے، انہوں نے توقع ظاہر کی کہ علماء حضرات ان کو مایوس نہیں کریں گے، اور اس مساجد کے کھولنے کے فیصلے کو وہ اس اعلامیے پہ منوعن عمل درآمد کریں گے، اور اگر کہیں کوئی اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر وہ ہر آئینی اور قانونی قدم اٹھانے کی حکومت مجاز ہوگی جہاں کہیں اس اعلامیے کی خلاف ورزی ہوئی۔ مولانا صاحب آپ اس حوالے سے جو علماء حضرات کا اور پرائم منسٹر کا جو آج کا سیشن ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ ان کے نقطہ نظر کے حوالے سے بھی ایک جو پالیسی بنی ہے
اس کو بھی آپ ذرا شیئر کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔